مجھے شک ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی سارا کیا جا رہا ہے، یہ جو انسٹیبلٹی کریٹ کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ حکومت جو رجیم چینج ہوا ہے اس میں ایک ایشو امریکہ کا پریزنس اور بیسس کا تھا، تو یہ اب بہانہ مل رہا ہے کہ اور کوئی چیز تو چلی نہیں، کیونکہ جب عمران خان کا نیریٹو آزادی کا آیا، غلامی نہیں آزادی، تو وہ امریکہ کو بیسس دینا جو کہ ایک گول تھا رجیم چینج کا، وہ نہیں ہو سکا۔ اب یہ افغانستان میں ڈیلیبریٹلی اگر آپ ڈی سٹیبلائز کریں گے، اور پھر امریکہ نے بھی کہا ہم آپ کی امداد کریں گے بارڈر سیکیورٹی پہ، آپ کی اتنی بڑی فوج ہے، آپ نے فینسنگ کی ہوئی ہے جو کہ اب پتہ نہیں کون توڑ رہا ہے، اور آپ ایکشن نہیں لے رہے۔ آپ کو امریکہ کی ضرورت ہے اپنے بارڈر کو سٹیبلائز کرنے میں، یہ تو سارا کیا جا رہا ہے ایک پرپس کے لیے۔ مجھے یہ شک ہے جس طریقے سے چیزیں جا رہی ہیں۔ تو اس سارا جو ہوا ہے ڈیبیٹ جو افغانستان سے ہمارے ریلیشنز خراب ہوئے ہیں، اس میں اس کی وجہ کیا سمجھیں؟ کلیئرلی آپ کے پاس کوئی کوہیسو یعنی کہ ایک ویل تھاٹ آؤٹ کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی نہیں ہے، دہشت گردی کے خلاف اسٹریٹجی۔ آپ نے اس پہ ٹائم ہی نہیں لگایا، کیونکہ رجیم چینج کے بعد آپ کا ساری اسٹیٹ اداروں کا اور یہ امپورٹنٹ حکومت کا فوکس ہے عمران خان کو کیسے بدنام کریں، عمران خان کو کس طرح کریں، اس پہ فوکس آپ کا رہا ہے۔ اس واسطے یہ فیلئر ہے سارا۔ میں نے کہا کوئی آپ کی نہ خارجہ پالیسی ہے نہ سیکیورٹی پالیسی ہے۔ خارجہ لگتا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ فورن منسٹر ہیں ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ امریکہ کو کس طرح واپس لے آئیں بارڈرز پہ اور بیسز دے دیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کی کمپٹنس ہے، میں سمجھتی ہوں ان کی پالیسی کوئی نہیں ہے، تو کمپٹنس کدھر سے آئے گی؟ انہوں نے فورن آفس بالکل تباہ ہو چکا ہے، کوئی ان کی سٹیٹمنٹ صحیح نہیں آتی، ایک دو کنڈمنیشنز ہندوستان کی آ جاتی ہیں۔ افغانستان پہ کوئی ہماری پالیسی نہیں ہے، اگر ہے کوئی تو بڑی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے تو نہیں سنا، نہیں تو پارلیمان میں آ کے آپ سٹیٹمنٹ دیتے، آپ کچھ کرتے، کوئی چیز نہیں انہوں نے کہی۔ تو فورن آفس تو بالکل آؤٹ آف دا گیم ہے۔ دیکھیں ہم نے تو کہا تھا کہ جو ٹی ٹی پی کی دیکھیں فیملیز بھی تھیں ساری جو چھوڑ کے گئیں، اور کہ اگر یہ پاکستانی ہیں ان کو آپ کو واپس لانا پڑے گا، لیکن ان سے آپ کمٹمنٹ لیں کہ وہ ہمارے آئین کو مانیں گے، ہتھیار رکھیں گے۔ اور تیسری چیز جو کی تھی، مجھے یاد ہے میں اس کمیٹی میں تھی، ایک کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی جس میں کیبنٹ ممبرز تھے، جس میں ہمارے جو ایم این ایز اس علاقے کے ہیں ٹرائبل ایریا کے وہ تھے، اور آرمی کی لیڈرشپ بھی تھی، آئی ایس آئی جنرل فیض بھی تھے ادھر جو فیصلہ ہوا تھا، کیونکہ ہمارے اس علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو بہت سے صحیح خدشات تھے کہ دیکھیں انہوں نے ہماری فیملیز پہ اٹیک کیا ہے، ہم نے سفر کیا ہے، اب واپس آئیں گے تو پھر خون خرابہ ہوگا کیونکہ وہ دشمنیاں ہیں، تو اس واسطے سوچ سمجھ کے کریں۔ تو خان صاحب نے جب وہ پرائم منسٹر تھے اس کمیٹی کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ ان علاقوں کے جو ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ فوج بیٹھے اور ایک کمپریہنسو پالیسی بنائے، ٹی ٹی پی کو اگر آپ نے بات چیت کرنی ہے اور ان کو ری سیٹل کرنا ہے کس طریقے سے کریں گے۔ وہ پھر ہماری حکومت کو ہٹا دیا گیا، اور باقی نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ آپ کی پہلے تھا کہ جی ڈائیلاگ ہو رہا ہے، کلیئرلی ڈائیلاگ پتہ نہیں کس چیز پہ ہو رہا تھا اور کس بیسس پہ، پھر کہا کہ ڈائیلاگ کا ناکام ہو گیا ہے، تو آپ نے کوئی ایکشن بھی نہیں لیا۔ آپ پرو ایکٹیو ایکشن لیں، آپ اپنے بارڈر کو سیکیور کریں۔ جو اتنا خرچہ آپ نے بارڈر سیکیورٹی پہ کیا ہے وہ اس پہ وہ ناکام کیوں ہو رہا ہے؟ اصل سوال تو یہ اٹھتا ہے۔ اور آپ کی انٹیلیجنس کو صحیح کریں، آپ یہ ویڈیو اور آڈیو کے تماشوں سے نکلیں، آپ اپنی انٹیلیجنس گیدرنگ کریں۔ اچھا کچھ رابطے ہوئے ہیں فوجی قیادت سے جب جو نئے آرمی چیف آئے ہیں اس کے بعد کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ پیش رفت ہوئی ہے یا کچھ؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہماری طرف سے کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے ان کے ساتھ۔ آئی تھنک صدر صاحب اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہ رہے تھے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا ابھی تو کوئی ہمیں نہیں پتا، بٹ ہمارا کوئی ان کے ساتھ نہیں کمیونیکیشن۔ نہیں، صدر صاحب ویسی اپنی طرف سے ٹینشنز کم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہماری طرف سے، ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی نہیں ہوا۔ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی چینج نہیں آیا پالیسی میں۔ آپ دیکھیں ابھی تک اعظم سواتی کے ساتھ جو کیا گیا اور لوگوں کے خلاف جو کیا جا رہا ہے، کوئی فرق مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔
आई थिंक वही पॉलिसी कंटिन्यू कर रही है, अब चेंज होगी जब तो देखेंगे। देखिए मेरी डिसएग्रीमेंट्स बहुत हुई हैं बाजवा से जब हम हुकूमत में थे, कमेटी मीटिंग्स में, पार्लिमानी सिक्योरिटी मीटिंग्स जब होती थी, पार्लिमान को वो एड्रेस करते थे या ब्रीफिंग देते थे, इश्यूज़ पे डिसएग्रीमेंट हुई है बिल्कुल। लास्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी मेरी सख्त डिसएग्रीमेंट हुई है। देखिए इख्तलाफात इश्यूज़ पे होते हैं। लास्ट साइफर पे मीटिंग थी, उस पे बात चली गई अमेरिका पे और अमेरिका की पॉलिसीज़ पे। एक्चुअली मीटिंग ख़त्म हो गई थी, हमारी आर्ग्यूमेंट चलती रही थी। तो दीज आर इश्यूज़, इस पे अब आप सबका सोच तो नहीं रोक सकते। बिलावल को क्या, बिलावल की ख्वाब है प्राइम मिनिस्टर के। आई एम श्योर अगर इस्टेब्लिशमेंट सियासी मुदाखलत करती रही तो वो देख रहे होंगे कि बिलावल सबसे ज़्यादा अमेरिका के भी सामने झुक जाता है, सबके सामने झुक जाता है। तो अच्छा बच्चा है, शायद ये बन जाए, बट होगा नहीं, ऐसे नहीं बन जाते आप। इस्टेब्लिशमेंट जो मर्ज़ी चाहे, कौम अब जाग चुकी है।